السلام علیکم ایوری ون، آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ صحت اور بیماریوں کا انسان سے پرانا رشتہ ہے۔ بیماریاں پہلے قدیم زمانے میں بھی ہوا کرتی تھیں، مگر اس وقت ان کی سمجھ بوجھ اور علاج کا شعور نہیں تھا۔ آج کل جہاں سائنس نے بے حد ترقی کر لی ہے، وہیں صدیوں سے استعمال کیا جانے والا طریقہ حجامہ، کپنگ تھراپی آج بھی اپنی اہمیت اور افادیت رکھتا ہے۔ حجامہ ایک ایسا اسلامی طریقہ علاج ہے جس کے ذریعے جسم سے گندا مضر صحت خون نکال دیا جاتا ہے اور انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ علاج اس قدر مفید ہے کہ اب جدید سائنس بھی اس کی افادیت کی قائل ہو گئی ہے۔ حجامہ کیسے کیا جاتا ہے؟ حجامہ کرنے کے لیے مریض کے جسم کے مختلف حصوں پر گول شکل کے کپ لگا دیے جاتے ہیں، اس لیے اس طریقہ علاج کو کپنگ تھراپی بھی کہا جاتا ہے۔ حجامہ سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مردانہ کمزوری کا علاج۔ اگر کوئی بندہ مردانہ کمزوری کا شکار ہو اور اپنی بیوی کے پاس نہ جا سکتا ہو، اس کو سیٹسفائی نہ کر سکتا ہو، تو اس کے لیے کپنگ تھراپی ایک بہترین علاج ہے۔ جلد کی حفاظت۔ اگر آپ جلد کی صحت میں بہتری لانا چاہتے ہیں تو حجامہ ایک بہترین آپشن ہے۔ حجامہ کی وجہ سے نہ صرف خون کی گردش بہتر ہوتی ہے، بلکہ اس میں آکسیجن اور غذائی اجزاء میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس لیے ہماری جلد کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سانس کی بیماریوں سے چھٹکارا۔ سانس کی بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے حجامہ کو اگر روایتی اور جدید علاج میں ملا کے کیا جائے تو یہ بہت زیادہ مفید علاج ہوگا، اور اس کی وجہ سے سانس کی بیماریوں سے انسان 100% چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ جسم سے زہریلے مادوں کا اخراج۔ آج کے دور میں مصروفیات اور وقت کی قلت کی وجہ سے اکثر لوگ فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنے لگ گئے ہیں، جو کہ صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مسالہ دار غذاؤں کی وجہ سے بھی جسم میں زہریلا مواد جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو اگر خارج نہ ہو تو بہت سے طبی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس کے لیے حجامہ ایک بہترین آپشن ہے۔ گردوں کی پتھری کا علاج۔ گردوں کی پتھری وغیرہ ہو یا پیشاب کی نالی کے مختلف مسائل ہوں تو اس کے لیے حجامہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ پیشاب کی نالی کے مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے حجامہ کے کپ رانوں کے اوپری حصے پر لگا دیے جاتے ہیں۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بھی حجامہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ آج کل ہر بندے کی ضروریات بہت زیادہ ہیں اور وقت کی اس کے پاس قلت ہے۔ حتیٰ کہ آرام کرنے کے لیے بھی اگر کسی کو کوئی وقت میسر آئے تو وہ بھی اسمارٹ فونز اور لیپ ٹاپ میں صرف ہو جاتا ہے، جس سے دماغی سکون نہیں مل سکتا۔ تو اس کے لیے اگر کوئی بندہ حجامہ کرا لے تو اس کی تھکاوٹ نہ صرف دور ہو جائے گی بلکہ اس کو ذہنی سکون بھی حاصل ہو جائے گا۔ زخموں کو جلدی سے ٹھیک کرنا۔ اس کے لیے بھی حجامہ ایک بہترین آپشن ہے، کیونکہ اس کی مدد سے خون کے بہاؤ میں بہتری آتی ہے، جسم کو توانائی فراہم ہوتی ہے اور زخم تیزی سے مندمل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ موٹاپے میں کمی لانے کے لیے بھی حجامہ بہت مفید ہے۔ حجامہ کی مدد سے موٹاپے سے بھی چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ اس طریقہ علاج کی وجہ سے بڑی آنت سے فضلات اور زہریلے مادے خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ وزن میں کمی کا سبب بنتے ہیں۔ ہاضمہ کے نظام میں بہتری بھی حجامہ کروانے کے ذریعے لائی جا سکتی ہے۔ جن لوگوں کو ہاضمے کا مسئلہ ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً حجامہ کرواتے رہیں، تو انشاءاللہ حجامہ کی بدولت ان کے نظام ہاضمہ میں بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ تو یہ ایک طریقہ علاج ہے جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ فوائد بھی رکھتا ہے۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں تو ہم حجامہ کے ذریعے اپنا علاج کروانے کی کوشش کریں اور کسی مستند بندے سے حجامہ کروائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر سکیں۔